السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے آئیے ایک مہینے میں عربی بولنا سیکھیں کورس کا آج ہم انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ اور کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس سبق کے اندر ہم نے مختلف جملوں کو دیکھا تھا کہ اگر مختلف عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو جملے ہیں تو ہم ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، تو آج ہم اس کو دوبارہ سے دیکھنے والے ہیں۔ جی تو یہ دیکھیں جی، روزمرہ استعمال کے چند جملے یہاں پہ کل بات ہو رہی تھی، تو میں اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہ رہا ہوں، کل شاید ویڈیو کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو دیکھیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہم نے سلام کر لیا، اور اس کے بعد پھر آگے اب ہم پہنچ چکے ہیں مثال کے طور پر کسی بھی ملک میں، تو ہم آج جمعہ کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی برا، تو الحمدللہ ہم سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ وصلنا، ٹھیک ہے جی، وصلنا بسلامہ، ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں الی سعودیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے یہ سعودی عرب کا شہر جدہ ہے، ہذہ جدہ، یہ جدہ شہر ہے، احد مدن سعودیہ، سعودیہ کے شہروں میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ آگے ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے، اور ریاض ہی عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہی ہے، دارالحکومت یعنی عاصمۃ المملکہ، اور اسی طرح سے سعودی عرب ہو گیا، اور ہیا معنی وہ ہے، اور الریاض ریاض ہو گیا، تو الریاض ہی عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیہ کہ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ اس کے بعد جی آئیے ہم مسجد حرام کی زیارت کے لیے چلیں، ہیا نذهب الى زیارت المسجد الحرام، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، اب ایک ہوتا ہے نذهبو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ گردان کے اندر ہے، تو جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی حال اور مستقبل والے دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں یا چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے امر کا معنی جیسے حکم دینا، یا جو ہے جیسے خاطر تواضع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں امر ہی ہیں، لیکن اس کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے، جیسا کہ نذهب الى غار حرا، چلیے ہم غار حرا چلتے ہیں، نذهب الى غار حرا۔ اور اسی طرح سے جی آگے دیکھیے، ہیا نذهب الى المدینۃ النبویہ، آئیے مدینے کی طرف چلیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مزید آگے جی، آئیے مدینے کی طرف چلیں، یہ ہو گیا۔ آگے آئیے مقام بدر کی طرف چلیں، ٹھیک ہے جی، مقام بدر، تو مقام بدر موقعات بدر، ٹھیک ہے، ہیا نذهب الى موقعات بدر۔ اس کے بعد جی آؤ جبل احد چلیں، جبل احد ہے، تو تعال نذهب الى جبل احد، چلیے جی ہم جبل احد چلتے ہیں۔ آگے اريد الذهاب الى مسجد قباء، میں مسجد قباء کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اريد میں چاہتا ہوں، الذهاب جانا، اس کے بعد جی الى مسجد قباء، مسجد قباء کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی آگے اريد، میں گاؤں کی طرف جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اب گاؤں کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اب یہاں پہ ہمیں دیکھنے والی چیز کیا ہوگی جی، گاؤں کی عربی کیا ہے، تو گاؤں کی عربی ہے قریہ، ٹھیک ہو گیا جی، ایک ہی لفظ ہے یہاں پہ، قریہ، گاؤں یعنی قریہ، اريد الذهاب الى القریہ، میں گاؤں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آگے جی میں آج ہی مکے سے لوٹ آؤں گا، اب یہاں پہ انا میں، راجعون لوٹ آؤں گا، الیوم آج، من مکہ، مکہ سے، میں آج ہی مکہ سے لوٹ آؤں گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ اب یہ لوٹ آنا ایک یہ، اور یعنی میں لوٹ آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا، اس کے بعد آج یہ الگ ہو گیا، اور پھر مکہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی میں عرفات کی طرف جا رہا ہوں، اب یہاں پہ آسان سی بات ہے، انا ذاہب، میں جا رہا ہوں، الی عرفات، عرفات کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ میں مسجد نبویہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، انا اصلی فی مسجد نبویہ،
میں مسجد نمرہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انا اصلی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انا اصلی فی مانا میں مسجد نمرہ نمرہ میں تو میں مسجد نمرہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آگے دیکھیے جی میں زمزم میں آب زمزم پینا پسند کرتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک ہے پسند کرنا ایک ہے پینا اور پھر ہے آب زمزم. ٹھیک ہے تو اب دیکھیے احبو میں پسند کرتا ہوں ان اشربا کہ میں پیوں ماءن پانی کون سا زمزم میں زمزم کا پانی پینا پسند کرتا ہوں. آگے جی میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں. اب یہاں پہ انا اسعا میں سعی کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی انا اسعا میں سعی کرتا ہوں. بینا مانا درمیان صفا والمروہ وہ تو نام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یعنی یہاں پہ چیز جو دیکھنے کی تھی وہ سعی کرنا ہے تو سعی کی عربی کیا ہوگی جی اسعا میں سعی کرتا ہوں. آگے جی ان دنوں بہت سخت گرمی ہے اشتدت الحرارہ. اب یہاں پہ دیکھنے والی چیز ان دنوں ایک یہ ہے اور اس کے بعد پھر بہت سخت گرمی ہے. ٹھیک ہے یہ ہے تو اشتدت الحرارہ اشتدہ کا معنی ہے بہت سخت الحرارہ کا معنی ہے گرمی فی معنی میں اور هذه الايام ان دنوں میں تو ان دنوں میں بہت سخت گرمی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے دیکھیے انا احس بالحرارہ مطلب میں گرمی محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی آسان سی بات ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے محسوس کرنا. ایک تو ہے محسوس کرنا اب اس کی عربی کیا ہوگی جی انا احس میں محسوس کر رہا ہوں کیا بالحرارہ گرمی تو گرمی کی عربی پہلے ہو چکی ہے. آگے جی میں نے یہ کام 3 سال پہلے شروع کیا تھا. بدأت میں نے شروع کیا هذا العمل یہ کام قبل سنوات. ٹھیک ہے جی 3 سنوات 3 سال قبل پہلے تو میں نے یہ کام 3 سال پہلے شروع کیا. آگے جی سوف ارجع الى بلدی بعد سنہ میں 1 سال بعد اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا. سوف ارجع میں لوٹ جاؤں گا الى بلدی اپنے شہر کی طرف اپنے ملک کی طرف اپنے وطن کی طرف بعد سنتین 1 سال کے بعد. اس کے بعد جی آگے میں اس کام کے بارے میں غور کر رہا ہوں. انا افکر میں غور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی انا افکر میں غور کر رہا ہوں فی هذا العمل فی معنی میں اور هذا العمل اس کام کے بارے میں. اس کے بعد یہ حج کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملوں گا. بعد موسم الحج سوف ازور اصدقاء. اب یہاں پہ اصدقاء جو ہے یہ صدیق کی جمع ہے. صدیق دوست کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی اصدقاء اس کی جمع ہے اور یا یہاں پہ اب ضمیر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ ہے اپنے میرے. ٹھیک ہے اصدقائی قلمی اس طرح سے آپ کوئی اور لفظ کے ساتھ بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں کتابی قلمی رأسی یدی وغیرہ وغیرہ. بعد موسم الحج سوف ازور اصدقائی تو جی بعد موسم الحج حج کے بعد سوف جلد ہی ٹھیک ہے ازورو میں زیارت کروں گا میں ملاقات کروں گا اصدقاء اپنے اصدقاء مانا دوست ای اپنے تو بعد موسم الحج سوف ازور اصدقائی میں موسم حج کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا ملوں گا. حل عندک اچھا جی آگے ہے کیا آپ کے پاس اقامہ ہے. جی حل عندک حل مانا کیا اور عندک کیا آپ کے پاس اقامہ اقامہ کا معنی اقامہ ہو گیا کیا آپ کے پاس اقامہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی آسان بات ہے. میرے پاس 3 سال کا اقامہ ہے. اندی ٹھیک ہے جی اندی معنی میرے پاس اقامہ اقامہ ہی ہو گیا. لمدتی مدت معنی وقت آسان وہی اردو والی بات ہے. 3 سنوات 3 سال تو عندی اقامت لمدت 3 سنوات میرے پاس 3 سال کا اقامہ ہے. 3 سال کی مدت کا اقامہ ہے تو وہ لفظی ترجمہ بنتا ہے لیکن لفظی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے با محاورہ کر لیں گے. میرے پاس 3 سال کا اقامہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے مزید کہ جی حل کیا ہے کہ انا اشتغل فی. اب یہاں پہ دیکھیے اب یہاں پہ مثال کے طور پر جی اب کہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں جی میں مکتبہ دارالسلام میں کام کرتا ہوں میں مکتبہ دارالایمان میں کام کرتا ہوں مکتبہ دارالخیر میں کام کرتا ہوں فلاں 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 کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ مکہ اور اسی طرح صفا مروہ شہر مطلب یہ جو نام ہے یہ صرف ایک مخصوص نام ہے. آپ ان ناموں کو تبدیل کر کے کوئی اور نام اپنے علاقے شہر ملک کا لے سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. انا اشتغل فی مکتبہ اچھا جی اب کوئی بھی مکتبہ لگا لیں
اریدو ان ابقا فی العاصمتی ثلاثۃ ایام، میں دارالحکومت میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں. اریدو میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ اریدو میں چاہتا ہوں، ان ابقا کہ میں رہوں، فی العاصمتی، ٹھیک ہے جی، اس کا معنی ہے دارالحکومت، ٹھیک ہے، ثلاثۃ ایام 3 دن. تو یہاں پہ ایک ہے ثلاثت، یہ دارالحکومت، العاصمہ، اور اس کے بعد جی 3 دن، اور پھر رہنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں تھیں یہاں پہ. اس کے بعد جی آگے اریدو، جی میں سر منڈوا کر نہانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، سر منڈوانا اور ایک غسل کرنا. تو سر منڈوانے کو کہتے ہیں احلق، ٹھیک ہے جی، احلقو یہ سر منڈوانا ہے، اور اغتسلو یہ ہے جی غسل کرنا. تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اریدو ان احلق رأسی واغتسلا، میں سر منڈوانا چاہتا ہوں اور غسل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ 2 چیزیں الگ الگ تھیں، لیکن ہم اس کو باب محاورہ کر کے میں سر منڈوا کر نہانا چاہتا ہوں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ احلقو اور یہ اغتسلو، ان کی وجہ سے احلقو کی جگہ پہ احلقا اور اغتسلا ہم پڑھ رہے ہیں. آگے جی میں عطر خریدنا چاہتا ہوں، عطر خوشبو، ٹھیک ہے، جس کو طیب کہتے ہیں. تو ارید ان اشتری طیبا، میں خوشبو خریدنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک. اس کے بعد آگے دیکھیے کہ آئیے ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں. ریلوے اسٹیشن جب چلتے ہیں جی، اب یہاں پہ ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہے مین وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں آتی یا مشکل ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. کہ جی ریلوے اسٹیشن، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلنا. تو چلنے کی عربی ہمیں پہلے سے آتی ہے، الذهاب، ٹھیک ہے. تو تعال آئیے، اس کے بعد نذهب ہم چلتے ہیں، یا چلیے کا معنی ہو جائے گا نذهب. اور الى محطة القطار، قطار کہتے ہیں اپنا ریل کو، اور محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ 2 چیزیں الگ سے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ. الى محطة القطار، ریلوے اسٹیشن، محطہ اسٹیشن، قطار ریل. اس کے بعد جی آئیے ٹیکسی اسٹینڈ چلتے ہیں. تو ٹیکسی اسٹینڈ، اب یہ موقف السیارات، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں ٹیکسی گاڑی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد موقف، اس کی ٹھہرنے کی جگہ جسے ہم اسٹینڈ کہہ سکتے ہیں. تو تعال نذهب الى موقف السیارات، چلیے ہم کہاں پہ چلتے ہیں جی، ٹیکسی اسٹینڈ چلتے ہیں. تو موقف السیارات. آگے جی آئیے ہم جمعہ بازار چلتے ہیں. جمعہ بازار، سوق، بازار کو کہتے ہیں، جمعہ ہو گیا تو سوق الجمعہ، جمعہ بازار. نذهب الى سوق الجمعہ، آئیے چلیے ہم جمعہ بازار چلتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد میں اپنے والد کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتا ہوں. یہاں پہ کیا باتیں ہیں جی. ایک تو ہے کہ والد کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے بھی یہاں پہ ہے اس کا بھی، اور اس کے بعد کچھ تحائف، پھر خریدنا، اور پھر چاہنا وغیرہ. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اریدو میں چاہتا ہوں، ان اشتریا کہ میں خریدوں، بعضا کچھ، الہدایا ہدیے، تحفے، لوالدی اپنے والد کے لیے. ٹھیک ہے جی. اریدو ان اشتری بعض الہدایا لوالدی، میں اپنے والد کے لیے کچھ تحفے، ہدیے خریدنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جی آگے خطبہ جمعہ 1 بجے شروع ہوگا یا ہوتا ہے. تو تبدأ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ وہی بات، شروع ہونا، پھر 1 بجے، ٹھیک ہے، اور خطبہ جمعہ، 3 باتیں تھی. تو تبدأ شروع ہوگا، ٹھیک ہے، یا شروع ہوتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا آپ کو، تبدأ شروع ہوتا ہے یا ہوگا، ماضی، مضارع اور مستقبل، یعنی موجودہ اور آنے والا زمانہ، یہ اس فعل میں آتا ہے. تو یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے. میں نے آپ کو بارہا دفعہ عرض کیا ہے، اگر آپ گرامر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تبدأ شروع ہوتا ہے، خطبۃ الجمعہ، جمعہ کا خطبہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فی الساعۃ الواحدہ، فی الساعۃ الواحدہ، ٹھیک ہے. یہ ساعۃ الواحدہ 1 بجے، اور میں اس کا معنی فی ہوتا ہے، میں ہوتا ہے فی کا معنی. تو بہرحال خطبہ جمعہ 1 بجے شروع ہوتا ہے. آگے جی میں عصر کے بعد کمپنی سے لوٹ آؤں گا. اب یہاں پہ عصر کے بعد کمپنی سے لوٹ آؤں گا، ایک تو ہے عصر کے بعد، ٹھیک ہے جی، پھر کمپنی،
اور پھر لوٹ آنا. یہ یہاں پہ جملے استعمال ہوئے. تو انا ارجع میں لوٹ آؤں گا، من مانا سے، اور اس کے بعد آگے شریکتی. ٹھیک ہے جی، یہ کمپنی، شریکہ کسے کہتے ہیں جی؟ کمپنی کو. ٹھیک ہے، الشریکتی بعد العصر. انا ارجع من الشریکتی بعد العصر، میں کمپنی سے عصر کے بعد لوٹ آؤں گا. اس کے بعد جی آگے، میں فلیٹ کی چوتھی منزل پر رہتا ہوں. میں فلیٹ کی چوتھی منزل پر رہتا ہوں. اب دیکھیے جی، انا کہ اب یہاں پہ فلیٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی منزل اور پھر رہنا، یہ چیزیں تھی. انا اسکن میں رہتا ہوں، بالدوری، ٹھیک ہے، گھر، دار اور دور، بالدور الرابع چوتھی منزل. ٹھیک ہے، اس کے بعد فلیٹ. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ انا اسکن بالدور رابعی چوتھی منزل، من الشقہ فلیٹ کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو انا اسکن بالدور رابعی من الشقہ، یہ ہو گیا جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم ہے. یہاں پر یہ آسان بات ہے، اور ڈرائنگ روم بس یہی یاد کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اب غرفہ مانا کمرہ، جلوس مانا بیٹھنا. تو بیٹھنے کی جگہ ڈرائنگ روم، بیٹھنے کی جگہ غرفۃ بیٹھنے والا کمرہ، غرفۃ الجلوس، غرفۃ الجلوس بیٹھنے والا کمرہ. ہذه غرفۃ الجلوس، یہ بیٹھنے والا کمرہ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے. اور اس کے بعد یہ مہمان خانہ ہے. اب یہ مہمان خانہ ہے تو هذه غرفۃ الضیوف، غرفہ وہی کمرہ، الضیوف ٹھیک ہے مہمان خانہ ہوتا ہے. هذه غرفۃ الضیوف، یہ مہمان خانہ ہے. اس کے بعد جی کیا یہ نئے کپڑے ہیں؟ اب نئے کپڑے، ایک نیا پھر ایک کپڑا، نیا نئے اور کپڑے، تو دو چیزیں تھیں یہاں پر. تو دیکھیے گی، ملابس کپڑا، ٹھیک ہے جی، کپڑے ہو گیا، اور جدیدہ نئے. تو هل هذه ملابس جدیدۃ، کیا یہ نئے کپڑے ہیں؟ آسان بات ہے. اس کے بعد جی آگے، میں ہسپتال گیا اس لیے کہ میرے والد بیمار ہیں. ذهبت میں گیا، الى المستشفى، ٹھیک ہے. اب میں کہاں پہ گیا جی؟ مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیوں؟ لأن والدی مریضن، کیونکہ میرے والد کیا ہیں جی؟ بیمار ہیں. والدی میرے والد، مریضن بیمار ہیں، لأن کیونکہ، اس لیے کہ. ٹھیک ہے، ذهبت إلى المستشفى لأن والدی مریضن. چلیے جی، یہ بھی ہو گیا کہ ذهبت إلى المستشفى لأن والدی مریضن. اس کے بعد جی، میں کلینک گیا تھا اس لیے کہ میرا بھائی بیمار ہے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے، اب یہاں پہ کلینک ایک یہ چیز ہے، اور اس کے بعد باقی سب کچھ وہی ہے. ذهبت میں گیا، الى العیادتی، ٹھیک ہے جی. اچھا، کلینک گیا، عیادہ ویسے ہوتا ہے تیمارداری، دیکھ بھال کے لیے جانا. ذهبت الى العیادہ، میں عیادت کرنے کے لیے گیا. اس کیوں گیا؟ لأن اخی مریض، کیونکہ کیونکہ اخی مریض، میرا بھائی بیمار ہے. تو میں کلینک گیا تھا اس لیے کہ میرا بھائی بیمار ہے. آگے جی، میں نے ڈاکٹر سے اپنی والدہ کی بیماری کے بارے میں بات کی. تکلمت میں نے بات کی. الطبیب، ٹھیک ہے جی، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. فی مرضی والدتی، والدی میرے والد، اور تا لگا دو آخر میں، والدتی، تو یہ والدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، والدہ تی. آگے جو تمہیں لازمی طور پر زیادہ آرام کرنا چاہیے. اب لابدہ، لابدہ کا معنی ہے ضروری، لازمی. ان تستریح، آرام کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کثیرن، بہت زیادہ، تمہیں بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے. پنکھا چلا دو، ٹھیک ہے جی. شغل المروحہ، مروحہ آپ کو کہتے ہیں پنکھے کو. مروحہ کسے کہتے ہیں جی؟ پنکھے کو. شغل چلا دو. ایسے ہی اے سی چلا دو، تو اب مکیف کہتے ہیں اے سی کو. شغل المکیف، اے سی چلا دو. ٹھیک ہے جی.
یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.